ناظرین، سنیسوی کے لوگ یمن اور عمان کے درمیان پہاڑوں میں رہتے تھے۔ وہ بڑے میناروں کے ساتھ اونچی عمارتیں بنانے میں جسمانی طور پہ طاقتور اور دولت مند تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی مغرور تھے۔ ان کا ایک ظالم حکمران تھا جس کے خلاف کسی نے نہ آواز اٹھائی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے تھے، مگر وہ بہت سے دوسرے خداؤں کی بھی پوجا کیا کرتے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام کافی طاقتور اور صابر تھے۔ آپ علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد تیسری یا چوتھی نسل میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کریں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلایا، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے دولت کی پیشکش کی، مگر آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے، بس کہ آپ لوگ سچ کی پیروی کریں۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو صحت اور طاقت عطا کی ہوئی ہے، اور اس طرح وہ اور بھی مغرور اور فخر کرنے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، کیا تمہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان لوگوں نے قیامت کے دن والا آپ کا اعتبار نہ کیا، انہوں نے سنا مگر یقین نہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لوگوں کے سرداروں نے کہا کہ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر ظاہر کرنے کے لیے ہم میں سے کسی ایک کو چنا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، یہ عجیب بات کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں آگاہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ وہ بولے، ہمیں کون تباہ کرے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ ان کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیں گے۔ وہ بولے، ہمارے خدا ہماری حفاظت کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہی تمہاری تباہی کا باعث بنیں گے۔ کئی سال گزر گئے اور وہ اور مغرور ہوتے چلے گئے۔ کچھ سالوں بعد سزا کے طور پر زمین پر خشک سالی پھیل گئی اور زمین کی تپش بڑھ گئی۔ ایسا محسوس ہوتا کہ سروں پر آگ جل رہی ہو۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ خشک سالی کیسی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہیں، اگر آپ لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائیں گے۔ انہوں نے پھر بھی آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کا یقین نہ کیا۔ مزید خشک سالی بڑھ گئی، درخت پیلے پڑ گئے اور پودے مرجھا گئے۔ ایک دن آیا جب انہوں نے بادلوں کو دیکھا، وہ بہت خوش ہوئے کہ یہ بادل ان پہ بارش برسائیں گے، اور جس نے ایک ہوا کھلی جس نے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا، جھونپڑیاں، مرد، عورتیں، سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ دن بدن ہوا بڑھتی گئی۔ لوگوں نے گھروں میں چھپنے کی کوشش کی مگر سب کچھ ہوا اڑا لے گئی۔ انہوں نے کپڑے کے غلافوں میں چھپنے کی کوشش کی مگر ہوا انہیں بھی اڑا لے گئی اور ان کی جلد کو پھاڑ ڈالا۔ 8 دن اور 7 راتوں تک یہ ہوا چلتی رہی اور ظالم ہوا نہ رکی، جب تک کہ تمام قبیلہ کھنڈرات میں تبدیل نہ ہو گیا اور بدکار لوگ تباہ نہ ہو گئے جنہیں صحرا کی ریت نے نگل لیا۔ صرف آپ اور آپ کی پیروی کرنے والے لوگ نقصان سے محفوظ رہے، اور وہ یمن میں ایک جگہ ہجرت کر گئے اور وہاں سچے رب کی عبادت کرنے لگے اور سکون کی زندگی جینے لگے۔